بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ کے پچھلے لیسن میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ سعید ابن صامت جو کہ خزرج کا شاعر تھا، اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنا تو کس طرح سے وہ جو تھا اس کو سن کے بہت ہی حیران رہ گیا، اور پھر وہ بعاث کی جنگ میں مارا گیا، اور اس کی قوم نے بعد میں گواہی دی کہ وہ مسلمان ہو کے مرا تھا۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر جو تھی وہ یثرب پہنچ چکی ہوئی تھی۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو پہلی کنورژنس تھی کہ ہوئی کہ حج کے بعد کچھ لوگ جو تھے وہ مکہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ جب حج آتا تھا تو جیسے آج بھی ہوتا ہے کہ منی میں مختلف گروپس جو ہیں وہ ان کی مختلف جگہ ہوتی ہے، اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا کہ مختلف گروپس جو تھے مختلف جگہوں پہ بیٹھے ہوئے رہتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گروپ کے پاس جا کے اپنا اسلام کا پیغام دیتے تھے، اور اس زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ جو تھے بہت جلدی واپس نہیں جاتے تھے، مکہ میں ٹھہر جاتے تھے۔ تو آپ کی کوشش یہ تھی کہ جو بڑی بڑی ٹرائبز کے لیڈرز ہیں ان کے پاس جائیں اور انہیں جا کے اسلام کا پیغام دیں۔ تو آپ یہی کر رہے تھے کہ آپ جا رہے تھے اور پیغام دے رہے تھے کہ عقبہ کی جگہ پر جا کے جہاں پہ رمی کی جاتی ہے، عقبہ کی جگہ پر ایک چھوٹا سا گروپ آپ کو نظر آیا، یعنی مسجد خیف کے پاس۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5-6 لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا من القوم، یعنی آپ لوگ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم بنی خزرج سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون سا خزرج؟ جو یہود کے پڑوس میں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہم وہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا میں تم سے بات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ضرور کیجئے۔ تو آپ نے ان کو قرآن سنایا اور اسلام کے بارے میں بتایا، توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا، اور شرک نہ کرنے کے بارے میں ان کو کہا کہ شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہ 6 لوگ تھے، اور یہ اتنے کم لوگ تھے کہ اور ان کی کوئی حیثیت نہ تھی، ان کے پاس تو اپنا ٹینٹ بھی نہیں تھا، ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اور خزرج جو خزرج کی ٹرائب تھی وہ زیادہ تر مدینہ میں کون تھے؟ فارمرز تھے یا مزدور طبقہ تھا، اور اوس جو تھے وہ بزنس مین طبقہ تھا، وہ امیر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے، مگر سبحان اللہ، اللہ کی رضا اسی میں تھی کہ اسلام کی مدد ایک چھوٹی سی ان نون ٹرائب کے ذریعے ہو، لہٰذا جن کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی نہ تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ کسی بھی نیکی کو، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، چاہے ہمیں وہ یہ لگ رہا ہو کہ اس سے تو کچھ فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس نیکی کا موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ آپ کی توجہ جو تھی وہ ایلیٹس کی طرف تھی کہ وہ لوگ اسلام لے آئیں، تو ظاہر ہے کہ جب ایک ایلیٹ کا ہیڈ اسلام لاتا ہے تو پھر اس کے جو نیچے ماتحت ہوتے ہیں وہ سب لے آتے ہیں، تو آپ کی توجہ تو انہی کی طرف تھی، لیکن پھر بھی اسی جذبے کے ساتھ، یعنی جو جذبہ آپ ایلیٹس کے لیے رکھتے تھے اسی جذبے کے ساتھ اس چھوٹے سے گروپ کو بھی توجہ دی۔ تو یہ 6 لوگ جو تھے اسلام لے آئے۔ اس کا اب ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ علماء ڈیفرنٹ کہتے ہیں۔ خیر ایک تو بات یہ تھی کہ اللہ کا فیصلہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ یہ لوگ یہود کے ساتھ رہتے تھے اور کتاب کو بھی جانتے تھے، پیغمبری کو بھی جانتے تھے، رسالت کو بھی جانتے تھے، عبادت کو بھی جانتے تھے، اور یہ جو کتاب، اور یہ بھی جانتے تھے اس علم کو جو کتاب کے ذریعے آتا ہے، اور وہ لا جو اس کتاب کے ذریعے آتا ہے۔ اور یہود جو تھے یہ ان کا ایک فخر تھا، وہ اس کو یہود اپنی سپیریورٹی کیسے کلیم کرتے تھے، وہ ان کو اس بات پہ فخر تھا کہ وہ جو ہے اہل کتاب ہیں۔ اور یہود، لیکن کیونکہ یہود میں اب یہ لوگ کیونکہ یہود کے ساتھ رہتے تھے تو ظاہر ہے کہ یہود کی ساری پریکٹسز وغیرہ دیکھتے تھے، اور جیسے ہم انڈیا کے ساتھ رہے، ہندوؤں کے ساتھ رہے، تو ہندوؤں کی بہت سی رسمیں ہم نے لے لی، اسی طرح جب یہ یہود کے ساتھ رہتے تھے تو یہ چاہتے تھے
کہ جیسے یہود سپیریورٹی کلیم کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی جو ہے یہودی ہو جائیں اور سپیریورٹی کلیم کر سکیں، لیکن یہودیوں میں جو یہود ہیں ان میں کنورژن نہیں ہے، اس لیے کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ وہ جو مطلب ماں باپ دادا سے یہودی ہیں وہ ویسے ہی چل رہے ہیں۔ تو اب یہ پہلا موقع تھا کہ خزرج کو بھی موقع مل گیا کہ وہ اپنی برتری حاصل کر لے جو یہود کے پاس سے تھی، جو پچھلے 100 سالوں سے یہود کلیم کر رہے تھے کہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس پیغمبر ہیں، ہمارے نبی آتے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں اب خزرج کو بھی موقع مل گیا کہ وہ بھی یہی کلیم کر سکتے ہیں۔ اور یہود جو کہ مدینہ میں رہتے تھے ان کو یہ پتہ تھا کہ ایک نبی نے آنا ہے، اور جو جنگ بعاث ہوئی تھی اس میں وہ اوس اور خزرج سے یہ کہتے تھے کہ اس وقت کا انتظار کرو جب ہمارے نبی آ جائے گا اور ہم اس پہ پھر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اس لیے کہ وہ ایک پیغمبر کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں، جیسے ہی وہ پیغمبر آئے گا تم لوگوں کا وجود تک نہیں رہے گا، جس کو قرآن نے بھی کہا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ یعنی کہ اس سے پہلے وہ جو کفر کرنے والے تھے اس کے اوپر اپنی بہت بڑائی جماتے تھے، فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، لیکن جب وہ حق آ گیا جس کی کہ وہ بڑائی کر رہے تھے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب یہ انکار کیوں کیا؟ یہود نے کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کو نہ مانا، کیوں انکار کیا؟ اس کے پیچھے ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے، اور وہ ہسٹوریکل فیکٹ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام، اور جتنے بھی پیغمبر آئے یعنی 1,24,000 جو پیغمبر آئے وہ سب اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، انہی کی اولاد جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب جو تھا اسرائیل تھا، اسرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور انہی کی 12 بیٹوں کی جو آگے سے اولاد تھی وہ بنی اسرائیل کہلائے۔ تمام نبی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آتے چلے گئے، لیکن اب یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ جو اس نے آخری نبی بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آ گئے، اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے بھیج دیے۔ بس اس بات کو یہود نے حسد کی وجہ سے قبول نہ کیا کہ کہاں تو سپیریورٹی ان کی تھی اسحاق علیہ السلام کی طرف سے کہ ادھر سے آئے ہیں، تو یہ دوسرے بھائی کی اولاد سے اولاد کو انہوں نے ایکسیپٹ نہ کیا، اور اس کی وجہ سے یہ جو حسد تھی یہود کی وہ بڑھتی چلی گئی، جو کہ آج تک ہے۔ لہٰذا یہ 6 لوگ ایمان لائے، اور مدینہ میں جا کے انہوں نے اسلام کی دعوت دینے میں لگ گئے، اور ان کی کوششوں سے اور لوگ بھی اسلام لے آئے، اور جو نہ بھی لائے تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں سب سن لیا، اور وہ بھی یہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر یہ کون ہے جن کی وجہ سے اتنی بڑی تبدیلی آ رہی ہے۔ اس معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی بہت اہم ہے کہ آپ اسلام کی دعوت دینے میں انتظار نہیں کرتے تھے، یعنی آپ چاہے چھوٹا گروپ تھا یا بڑا گروپ تھا، یعنی جتنی بھی اپوزیشنز تھیں، جتنے بھی آپ کے ساتھ سلوک ہوئے، اس کے باوجود آپ اسلام کی دعوت دینے میں ذرا سے پیچھے نہ رہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگرچہ وہ چاہتے تھے کہ بڑے قبیلے اسلام لائیں، مگر چھوٹا بھی جب گروپ دیکھا تو اس کو نگلیکٹ نہ کیا۔ اور یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امید بھی نہیں تھی، کیونکہ جو بھی آپ کو وحی ہوئی تھی کہ سبز وادی میں جانا ہے تو آپ اس کو یمن سمجھ رہے تھے کہ شاید یمن جانا ہے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امید نہیں تھی۔ تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہمیں سبق یہی ملتا ہے کہ کسی بھی اپرچونٹی کو، نیکی کی اپرچونٹی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اول وقت میں ادا کر لینا چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ لوگ جو تھے جو اسلام لائے، یہ لوگ واپس گئے، اور کچھ واپس گئے تو جب انہوں نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کچھ نے تو قبول کیا اور کچھ نے کہا کہ سوچیں گے، مگر یہ ایک اہم چیز تھی کہ یثرب سارا سال یہ لوگ میں یہ پیغام دیتے رہے، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی عبادت کا سبق دے رہے ہیں۔
اب اگلے سال انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ ہم 12 لوگ ہیں اور ہم اور لوگوں کو بھی لا رہے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اتنے زیادہ لوگ مکہ سے باہر اسلام لے آئے تھے، لہٰذا جب اگلے سال وہ لوگ 12 لوگ آئے تو 10 خزرج میں سے تھے اور 2 اوس میں سے تھے جو آپ سے عقبہ کے جگہ پہ ملے۔ تو اوس اور خزرج، اس سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اوس اور خزرج جو تھے وہ آپس کے اختلافات اسلام آنے کی وجہ سے بھول گئے تھے۔ کہاں تو ان میں اتنی بڑی لڑائی ہو رہی تھی، جنگ ہو رہی تھی، لیکن اب وہ بھول گئے تھے۔ اب وہ جب اسلام لاتے تھے یعنی کنورژن ہوتی تھی تو کیسے ہوتی تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک وعدہ کرتے تھے کہ وہ وعدہ کرتے تھے کہ وہ کسی کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، اور یہ پہلی یعنی کہ اوت تھی اور یہ پہلا عہد تھا، اور اس کو عبادہ ابن صامت جو ہیں اس کو بیت النساء کہتے ہیں، اوتھ آف دی وومن کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عہد میں کوئی سیاسی رنگ نہ تھا، صرف مورلز کے اوپر عہد ہوا تھا کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، اور یہ باتیں کرو گے، ان کے اوپر عہد ہوا تھا۔ لیکن اگلی دفعہ جو عہد ہوا وہ پولیٹیکل عہد تھا، اور وہ پولیٹیکل سپورٹ کے لیے عہد ہوا تھا کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے اور ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک نہ زکوٰۃ تھی، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ ہی شراب بین ہوئی تھی، صرف کیا تھا؟ وحدانیت، کہ شرک نہیں کرنا ہے اور ایک اچھی زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، لیکن نماز جو تھی وہ فرض ہو چکی ہوئی تھی، کیونکہ معراج پر آپ گئے تھے تو آپ جو تھے وہ نماز فرض ہو گئی تھی۔ تو اس پہ یہ ہوا کہ جب وہ 12 لوگ آئے اور انہوں نے یہ اسلام قبول کیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی کہ ہمیں دین سکھانے کے لیے کسی کو ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ آگے ہمیں وہاں پہ دین سکھا سکے۔ تو قرآن پڑھانے کے لیے اور نماز ادا کرنے کے لیے نماز ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ان کو گائیڈنس کی ضرورت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا اور اس کے چند ہفتوں میں 40 لوگ ایمان لے آئے۔ جب وہ اتنے زیادہ لوگ ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جمعے کی جماعت کرنے کو کہا، لہٰذا پہلا خطبہ جو جمعے کا دیا گیا وہ مصعب ابن عمیر نے دیا، اور کس کے گھر دیا؟ ایک وہاں پہ مدینہ کے رہنے والے تھے اسد، ان کے گھر میں دیا، اور یہ پہلا جمعہ تھا جو کہ 40 لوگوں کا ہوا۔ اب یہاں سے یہ بھی بات خیال میں آتی ہے کہ کتنے لوگ جماعت کرا سکتے ہیں، تو بات یہ ہے کہ اگر 3 بھی ہوں تو جماعت ہو جانی چاہیے، ایک امام ہوگا اور 2 جو ہیں اس کے دائیں ہاتھ پہ کھڑے ہوئیں گے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر 2 لوگ بھی ہوں تو جماعت جو ہے نا وہ جمعے کی ہو سکتی ہے۔ بہرحال آہستہ آہستہ مدینہ میں لوگوں کا اسلام لانے والے بڑھتے گئے، اور خاص طور پر 2 جو لوگ تھے ان کے اسلام لانے کے بعد بڑے پیمانے پر لوگ جو ہے اسلام لائے، اور یہ اسلام لانے والے لیڈرز تھے خزرج کے۔ یہ خزرج کے لیڈرز تھے جو کہ اسلام لائے، اور جب ظاہر ہے کہ لیڈرز اسلام لاتے ہیں تو پھر باقی پیچھے لوگ جو ہیں لے آتے ہیں۔ اب یہ لیڈرز کون تھے، ان کے نام کیا تھے؟ عربی کے نام ہیں، ظاہر ہے ہمیں پروناؤنسیشن میں بھی پرابلم ہوتی ہے، لیکن کیونکہ یہ ہماری ہی ہسٹری ہے اور ہماری ہی باتیں ہیں، اس لیے ہمیں ان ناموں کا اور کچھ نہیں تو کم از کم ادا کرنا تو آنا چاہیے۔ اگر ہم ظاہر ہے کہ ہم ان ناموں کو نہیں جانتے ہیں، اکثریت ہماری نہیں جانتی، 99.9 لوگ ان لوگوں کو نہیں جانتے، لیکن یہ ہماری ہسٹری ہے اور یہ ہمارا ہی اسلام ہے، اس کے بارے میں ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو 2 لیڈرز تھے خزرج کے جو ایمان لائے، یہ اسید ابن حدیر تھے، اسید ابن حدیر اور سعد ابن معاذ، یہ 2 لیڈرز تھے، اسید ابن حدیر اور سعد ابن معاذ، یہ 2 تھے۔ اسید ابن حدیر جو تھے، یہ ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ قرآن پڑھتے تھے
تو فرشتوں کو اترتا ہوا دیکھتے تھے، کیونکہ وہ ان کی قرت سننے کے لیے اترتے تھے، یعنی یہ روشنی دیکھتے تھے، اور جانور ڈر جاتے تھے۔ جب آپ کو انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری قرت، یہ فرشتے ہیں جو تمہاری قرت کو سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ادا کیا۔ سوچے قیامت کے دن یہ لوگ بھی ہوں گے اور ہم بھی ہوں گے، ہمارے کیا اعمال ہوں گے اور ان کے کیا اعمال ہوں گے، پہاڑوں جیسے اعمال ہوں گے۔ ہم کیا کریں گے اپنے اعمالوں کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انشاءاللہ بہترین اعمال لے کے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ دو لیڈرز تھے، اور سوید یہ جو سعد ابن معاذ تھے، ان کے جو ڈیتھ تھی، جب یہ شہید ہوئے تھے تو ان کا عرش جو تھا نا، اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا تھا۔ اب کیوں ہلا تھا اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک تو اس خوشی سے کہ ان کی روح جو ہے اوپر آ رہی ہے، اور دوسری رائے یہ ہے کہ اس غصے سے کہ ان کو کسی نے مارا تھا، شہید ہوئے تھے۔ اب یہ دونوں کیسے ایمان لے کر آئے، اس کی ایک ذرا لمبی سی داستان ہے، جو کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ اس دفعہ میں ختم نہیں ہوگی، لہٰذا وہ اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس کو کور کروں گی۔ لیکن یہاں پہ ہم لوگ جتنی بھی سیرت ابھی تک سن چکے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں اس بات کا بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلام اتنی آسانی سے نہیں پھیلا، بہت سی قربانیوں کے بعد آیا، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، خود اپنے جسم پہ پتھر کھائے، خود اپنے خون بہائے، کس قدر تکلیف، یعنی ہم تو اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ سوچیں کہ اگر آج کوئی ہمیں اس خدا نخواستہ اپنے گھر سے نکال دے، ہمیں اپنے ملک سے نکال دے، ملک بدر کر دے، اور کہے جاؤ جانا ہے جہاں چلے جاؤ، تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارے پاس اگر ہماری نیشنلٹی ختم ہو گئی، ہمارے پاس پاسپورٹ ہی نہیں ہے، تو کون ہمیں قبول کرے گا؟ کون سا ملک ہے جو ہمیں جگہ دے گا؟ ہم کس کے پاس جا سکتے ہیں؟ ہم تو کہیں انٹر ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہی چیز تھی کہ اس قدر یعنی تکلیفیں اٹھانے کے بعد، اس قدر اذیتیں برداشت کرنے کے بعد، اسلام نے اپنی جگہ بنائی، اسلام پھیلا، اور اسلام کے پھیلتے ساتھ ہی پھر جو اسلام لوگ لے کر آئے، ان لوگوں کے ایمان اتنے مضبوط تھے کہ چند ہی سالوں میں اسلام جو تھا وہ کہاں کہاں تک پھیل گیا، اور فتوحات ہونی شروع ہو گئیں، جنگیں ہوئیں، فتوحات ہوئیں، اور ہر طرف اسلام جو تھا وہ پھیل گیا، اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ لیکن ہم میں سے آج جب ہم اسلام کے اوپر دیکھتے ہیں تو ہم کتنا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کتنا ہمیں مطلب اپنے دین کے اوپر فخر آتا ہے، اور کتنا ہمیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ مجھے احساس اس وقت بہت شدت سے ہوا جب میں ایک دفعہ سفر کر رہی تھی اور میں سری لنکا گئی، تو سری لنکا کے ایئرپورٹ پہ بدھا کا جو ایک اسٹیچو ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ گردن اٹھا کے اس کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، اور اس کے آگے سب کھانے پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ بدھا کی جو اسٹیچو ہے بالکل وائٹ ماربل کا، وہ بہت بڑا اسٹیچو ہے، اور میں نے ایک عورت کو اس کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا۔ تو جب میں نے اس عورت کو اس کے سامنے سجدہ کرتے دیکھا تو اس وقت میرے دل کی گہرائیوں سے نکلا، یا رب شکر ہے کہ میں مسلمان ہوں، یا رب تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ یہ ایک پتھر کے بت کو سجدہ کر رہی ہے، تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اسلام جیسا دین دیا ہے۔ اگر میں اس عورت کی جگہ ہوتی تو میں تو اسی دین کو سچ سمجھ رہی ہوتی، لیکن تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم مسلمان ہیں، اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، اور ہمارے تہوار ہیں، اور ہم ان کو بہت آزادی کے ساتھ منا سکتے ہیں، بہت آزادی کے ساتھ۔ مجھ سے جب میں مکہ میں رہتی تھی تو وہاں پہ بہت سے انڈینز تھے، تو ایک میری جو پڑوسن تھی انڈین، اس نے یہ مجھ سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کو یہ کیسے بتاؤں کہ اس نے یعنی واش روم میں اپنے استنجا کرنے کے لیے پانی استعمال کرنا ہے یا وضو کرنا ہے، میں اس کو کیسے بتاؤں؟
تو میں نے اسے کہا کہ کیا مطلب ہے تمہارا کہ تم اس کو کیسے بتاؤ، کیا تمہارے باتھ رومز میں پانی وغیرہ نہیں ہوتا استنجے کے لیے؟ تو کہنے لگی غزالہ باجی آپ پاکستان میں ایک مسلمان ملک میں رہ رہی ہیں، ہم انڈیا میں رہتے ہیں، وہ ہندو ملک ہے، ہمارے غسل خانوں میں پانی نہیں ہوتا، رننگ ٹیپ واٹر نہیں ہوتا، ہمیں اس کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اور کیونکہ ہم لوگوں کی ساری زندگی زیادہ تر یہاں گزری ہے اور ہمارے بچے ہاسٹلوں میں پلے بڑھے ہیں، تو ہمارے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کو پانی سے اپنے آپ کو دھونا ہے۔ اور میں اس کی یہ بات سن کے حیران رہ گئی، اور میں نے اس دن اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں اور ہم اپنی مرضی سے ہمارے رننگ ٹیپ واٹرز ہیں، ہم مسلم شاورز ہیں ہمارے پاس، یعنی ہم اس سے وضو کر لیتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ایک مسلم شاور ہی سوچیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میں جب باہر جاتی ہوں اپنے بچوں کے گھر جو کہ نان مسلم ملک میں رہتے ہیں، تو ان کے گھر تو رننگ ظاہر ہے کہ مسلم شاورز نہیں ہیں، تو ان کے گھر لوٹا وغیرہ استعمال کرنا ہوتا ہے، اور ان کے باتھ روم میں نل بھی نہیں ہوتا، وہ نل سے پانی بھر کے لاؤ، اس میں رکھو اور تب وہ لوٹا استعمال کرو۔ تو میں جب واپس آتی ہوں تو میں جب مسلم شاور استعمال کرتی ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ کتنا تیرا احسان ہے کہ تو نے مسلم شاور جیسی نعمت دی ہے۔ دیکھیں جب نعمتیں گننا شروع کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم لا تحصوها، تم اس کو گن ہی نہیں سکو گے۔ نعمتوں کا شمار کریں اپنے اوپر، کیا کیا ہیں ہمارے پاس نعمتیں، ہم کس کس چیز کے لیے اللہ کے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ ذرا آنکھیں کھولیں اور آنکھیں کھول کے اپنے اوپر ان نعمتوں کو، صرف ایک دن کی نعمتوں کو آپ شمار کرنا شروع کر دیں۔ صرف یہ سانس جو اندر آتا ہے اور باہر آتا ہے اس کو دیکھ لیں، آنکھ کی نعمت، سننے کی نعمت، چلنے پھرنے کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، یہ کتنی نعمتیں ہیں جن کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم تو کبھی سوچتے ہی نہیں کہ یہ نعمتیں ہیں، پانی گھٹ گھٹ کر کے پی جاتے ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، ہضم ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اگر ہم ان کو شمار کرنا چاہیں نا، کریں نا، تو ہم شمار نہیں کر سکیں گے۔ لہٰذا اپنی نعمتوں کے اوپر نظر رکھیں اور اس رب کے شکر گزار رہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں لازمی طور پر تم کو زیادہ دوں گا۔ کتنا خوبصورت اس کا وعدہ ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لَأَزِيدَن یعنی لا کا مطلب ہے کہ ضرور، لازمی طور پر تم لوگوں کو زیادہ دوں گا۔ تو اللہ کے شکر گزار بندے بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا لے، اور قیامت کے دن شکر گزار بندوں کی جماعت کے ساتھ کھڑا کرے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔